میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے، اس لیے کہ جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر مان لیا جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیں اس خبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا ہی ایمان ہے، ورنہ مشاہدے کی بنیاد پر نبی کی خبر کو تسلیم کر لینا اتنا تو کفار اور مشرکین نے بھی کیا ہوا تھا، اتنا کیا ہوا۔ ایمان ایسے ایمان کی سزا تک کفار مشرکین پہنچے ہوئے تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ جو کچھ آپ خبریں غیب کی دے رہے ہیں آپ ہم اس کا مشاہدہ کرا دیجیے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ اس زمانے میں مسلمان دین پر جتنے وعدے ہیں ان تمام وعدوں کو عملی دین تسلیم کرنے سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کفر کی ایک کڑی ہے، میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ یہ کفر کی ایک کڑی ہے کہ پہلے ہمیں دین پر کامیابی اور اعمال پر وعدے ہمیں پہلے دکھلا دیے جائیں تو پھر ہم دین کو تسلیم کر لیں گے، ہم دین تسلیم کر لیں گے۔ پہلے آپ ہمیں دکھلا دیجیے کہ اعمال پر کیا وعدے ہیں تو دین پر کیا کامیابی کیا ہے، تو پھر ہم دین کو تسلیم کر لیں گے۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہونا ظاہر کے خلاف ہے، ایسا ہونا ظاہر کے خلاف ہے، پہلے آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ حالانکہ نبی سے کی طرف سے آنے والی غیب کی خبروں کو مشاہدے کی بنیاد پر ماننے کا مطالبہ کرنا یہ کفر کا مزاج ہے۔ تو وہ پہلے ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، پہلے ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ ایمان لانا پہلے نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ ایمان مقدر میں ہوتا ان کے تو وہ نبی سے اس کا مطالبہ نہ کرتے، نبی سے اس کا مطالبہ نہ کرتے کہ پہلے آپ ہمیں ان وعدوں کا مشاہدہ کرا دیجئے جو وعدے آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، یہ ایمان باعتبار آخرت کے کوئی نفع نہیں دے گا، بلکہ باعتبار دنیا کے بھی نفع نہیں دے گا، یہ ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو عذاب دیکھ کر لایا جائے۔ فرعون نے کہا تھا ما آمنت بھی بنو اسرائیل، یہ سارے بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، کہ ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، اسے ایمان نہیں کہا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ایمان بالغیب حاصل کرنے کے لیے تجربات کا، مصنوعات کا، ایجادات کا اور کائنات کے ظاہری نظام کا انکار کرنا ہوگا غیب کے مقابلے میں، کیونکہ مشاہدے کا یقین اور غیب کا یقین یہ دونوں دل میں جمع نہیں ہوتے، دونوں دل میں جمع نہیں ہوتے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کہلواتے تھے اور آپ سے وہ اعمال کرواتے تھے جن کی وجہ سے آپ کی تصدیق کرنے والے ایمان لاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرنے والے کفر پر جمے رہتے تھے۔ ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا انکار سے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا تسلیم سے، قبول کرنے سے۔ تین قسم کے لوگ تھے، ایمان والے، منافقین اور کفار۔ تین طبقے تھے آپ کے دور میں، آپ کے دور میں تین طبقے تھے، منافقین، کفار اور ایمان والے۔ ایمان والے جب باتیں سنتے تھے تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا، اور منافقین بھی باتیں سنتے تھے، منافقین بھی باتیں سنتے تھے تو ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، شک ان کا بڑھتا تھا، میں عرض کروں گا۔ اور کفار سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن ایمان کے بڑھنے اور نفاق کے بڑھنے اور کفر کے بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ نبی کی طرف سے ساری خبریں ظاہر کے خلاف آنا ہے، ساری خبریں ظاہر کے خلاف۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمان مشاہدات کے تذکروں پر، مشاہدات کے تجربات پر اور مشاہدات کے استعمال پر لگا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، وہی سمجھتا ہے مسلمان
جو انتہائی نقصان کی چیز ہے کہ اللہ تعالی کائنات کو بنا کر فارغ ہو گئے ہیں. اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. اب ساری دنیا میں مسلمان ظاہر کے اعتبار سے بولتا ہے, ظاہر کے اعتبار سے سوچتا ہے, ظاہر کے اعتبار سے قدم اٹھاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل یقین کے بڑھنے اور کفر کے بڑھنے اور نفاق کے بڑھنے, ان تینوں چیزوں کے بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں ہیں جو ظاہر کے بالکل خلاف ہیں. ظاہر کے بالکل خلاف. سفر معراج ہوا, سفر معراج جو ظاہر کے بالکل خلاف ہے. رات کی کسی ایک حصے میں لامحدود سفر آسمانوں کا اور 1 مہینے کا سفر زمین کا. اگر اچھی سواری سے سفر کیا جائے 1 مہینے کا کی مسافت بیت اللہ سے بیت المقدس, یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جسم کے ساتھ رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. صبح آپ نے جو خبر کی وہ خبر جھٹلانے والوں کو پہلے کی, ماننے والوں کو بعد میں خبر ہوئی. ماننے والوں کو خبر بعد میں. آپ دیکھیں روایت میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے, ان کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات ان کا سفر یہاں سے بیت المقدس وہاں سے آسمانوں کا ہوا ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے, تو بات سچی ہے, بات سچی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بعد میں علم ہوا, ابو جہل کو پہلے علم ہوا. تو آپ کی بات کی سب سے زیادہ تکذیب کرنے والا ابو جہل, اس کو بات اسے علم پہلے ہو گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے ابو جہل گزرا. انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا سوچ رہے ہو, کیا بات پیش آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں رات یہ سفر ہوا ہے. نے کہا ذرا خاموش رہو, میں سب کو جمع کر لوں, سب کے سامنے بیان کرنا تاکہ ہم سب مل کر آپ کی بات کی آپ کو جھٹلائیں, سب مل کر جھٹلائیں. میں نے عرض کیا کہ یہ سفر معراج ظاہر کے بالکل خلاف تھا. مشرکین نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کو معلوم ہے آپ کو ساتھی کیا کہہ رہا, کہ ہاں تمہیں کہہ رہے ہیں تو بات یقینی ہے, سچی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو اس لیے رہا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے, کون ایمان نہیں لاتا, کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. اللہ کے اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کفر کر لے, جس کا دل چاہے وہ کفر کرے, جس کا دل چاہے ایمان لائے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو میں نے جو بات عرض کی ہے اہم وہ یہ کہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سے وعدے ان احکام پر مسلمان یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہونے والا نہیں, اس زمانے میں یہ ہونے والا نہیں. حالانکہ یہ سوچ اور یہ خیال ایمان کے بالکل منافی اور ایمان کے بالکل خلاف, ایمان کے بالکل خلاف. جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں اتنے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے جتنے دین پر کامیابی اس کو عمل سے پہلے دکھلا دی جائے, جتنے دین پر کامیابی اس کو عمل سے پہلے دکھلا دی جائے. کفار و مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالبے کرتے تھے کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی سنتے ہیں تو آپ مکے سے یہ پہاڑ ہٹوائیں, یہاں کی زمین کو نرم بنوائیں اور ملک شام کی طرح یہاں نہریں جاری کرائیں, باغات ہوں, ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو. کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو, دین سے پہلے دنیا کا انتظام, عمل سے پہلے سبب کا انتظام, عمل سے پہلے سبب کا انتظام وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کائنات سے چلے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ یہاں سے یہ پہاڑ ہٹوائیں اور یہاں کی زمین کو ملک شام کی طرح نرم زراعت کی زمین بنایا جائے اور یہاں نہریں جاری کرائی جائیں. آپ یہ کر دیں گے تو پھر ہم آپ کا دین اختیار کریں. یہ آپ سے اس کا مطالبہ کیا گیا. آپ نے فرمایا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا. ادھر عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کیونکہ وہ نبی کے معجزات سے بجائے نبی پر ایمان لانے کے وہ نبی کے معجزات سے اپنی دنیاوی ضروریات پورا کرانا چاہتے تھے. جیسے اس زمانے میں اولیاء کی کرامتوں سے عوام الناس اپنی دنیاوی مسائل حل کرانا چاہتے ہیں. تو ہماری بات اس طرف بہت توجہ دینی پڑے گی. اس طرح زمانے میں لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اپنی حاجتیں پوری کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے اور آپ کے پاس کرامتوں کی قوت ہے, آپ یہ کام کرا دیں. اسی طرح کفار اور مشرکین ہر زمانے میں اپنے نبی کے معجزات کو دیکھ کر ان سے اپنے دنیاوی مسائل حل کرانا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا کر دیا
تو پھر ہم کچھ بات ان کی مان لیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا، جب دیکھا کہ یہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، برد کی بیماری والے کو کہ داغ اور اس کے جسم کا عیب ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام اپنے ہر معجزے کے ساتھ یہ کہتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے کہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر نبی کے معجزے کے ساتھ دیکھو گے یہ ملے گا قرآن میں، اللہ کرنے والے، اللہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر کیے، ہر معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ نبی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا، اور قوم بھی یہ نہ سمجھے کہ نبی کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ نبی کو بھی ہر وقت اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، نبی کو ہر وقت بات کا خیال رہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور قوم بھی یہ نہ سمجھے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے، قوم یہ نہ سمجھے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ اگر آسمان سے تیار دسترخوان کھانے کا اتروا دیں، اگر آپ آسمان سے تیار دسترخوان کھانے کا اتروا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور کیونکہ کھانے کمانے سے اور کھانا پکانے سے اور اسباب اختیار کرنے سے ہم فارغ ہو جائیں گے، یعنی گویا اسباب کی طرف سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا اصل بات وہ یہاں آئی کہ مسلمان یہ چاہتا ہے پہلے اسباب معاش ہو جائیں پھر ہم دین اختیار کریں گے۔ جتنی بھی اس وقت پوری دنیا میں فنون جو جہل ہے اصل وہ اس لیے غالب ہے اور علم اس لیے مغلوب ہے کہ کمائی اور مادی اسباب کو دین سے پہلے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے چھوٹے اور بڑے یہ مادی اسباب کو سیکھنے کو مقدم کرتے ہیں علم کے سیکھنے پر، علم کے سیکھنے پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ لے کے وزارت کے علم سے تجارت، زراعت، ادویہ، اسلحہ، اس سب کا جتنا بھی فنون دنیا میں سکھلایا جا رہا ہے یہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے، یہ سب کا سب جہل ہے، یہ سب کا سب جہل ہے۔ اس لیے کہ جہل کی تعریف یہ ہے کہ کائنات کا وہ نظام جو احکام اور آخرت سے متعلق نہیں ہے وہ سب کا سب جہل ہے، کائنات کا وہ نظام جو انسانی ظاہری تجربات پر ہے وہ جہل ہے، وہ جہل ہے، علم نہیں ہے۔ دنیا کے فنون کو علم خیال کرنا یہ سب سے بڑا جہل ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ زمانے مسلمان معاشی اسباب کو دین پر اس لیے ترجیح دیتا ہے تاکہ پہلے اسباب بنا کر اپنے معاش کی طرف سے بے فکر ہو جائے، کمائی کا کوئی نقشہ قائم ہو جائے تاکہ پھر وہ اس کا ذہن، اس کا دماغ دین کے لیے فارغ ہو جائے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس زمانے کے پڑھے لکھوں کا جو خیال یہی ہے کہ پہلے مادی اسباب اختیار کر لو، جب تمہارا ذہن فارغ ہو جائے گا نظام کائنات کے اعتبار سے اور تمہارا ذہن فارغ ہو جائے گا معاش کے اعتبار سے پھر تم دین اختیار کر لینا۔ یہ سوچ ان کفار اور مشرکین کی سوچ کے عین مطابق ہے جو اپنے نبی سے یہ کہتے تھے کہ آپ آسمان سے کھانے اتروا دیجیے تاکہ پھر ہمارے دن کمائی کی فکر سے فارغ ہو جائیں اور پھر ہم آپ کی تصدیق کریں، آپ کی اطاعت کریں، پھر جو آپ کہیں وہ ہم کریں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی منزلها علیکم، کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے آسمان سے تیار کھانے اتار دیں، لیکن اس کے بعد اگر تم نے اللہ کا کوئی حکم توڑا، تم نے اس بات اللہ کا کوئی حکم توڑا اور تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں انہیں وہ سخت عذاب دوں گا جو عذاب میں نے تمام جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ میں نے ایسا عذاب کسی کو نہیں، میں نے یہ ساری مثال یہ دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان دین کو اور دینداروں کو اختیار کرے گا اس شرط پر، اختیار کرنا چاہتا ہے اس شرط پر کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھا، پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھا، حالانکہ برکتیں موعود ہیں، مقصود نہیں۔ اطاعت مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے، برکات موعود ہیں۔ وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے جو وہ مقصود نہیں موعود ہے،
جو دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے وہ مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے، وہ دین سے اللہ کی اطاعت سے کیسے مقصود ہو سکتی ہے؟ جبکہ جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، وہ بھی عبادت سے مقصود نہیں ہے۔ عبادت اطاعت سے تو صرف اللہ کی ذات مقصود ہے، صرف اللہ تعالیٰ مقصود، جنت مقصود نہیں ہے۔ جنت موعود ہے جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، تو دنیا جو فنا ہونے کے لیے بنی ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہے، اللہ کو دنیا سے نفرت بھی ہے، پھر یہ دین اور اللہ کی اطاعت سے مقصود کیسے ہو سکتی؟ ہم نے ایک بات عرض کی کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے، آپ کی خبروں کو یہ تینوں قسم کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لیتے تھے۔ ایمان والے تصدیق کے اعتبار سے، منافقین شک کے اعتبار سے، کفار انکار کے اعتبار سے، کفار انکار کے اعتبار سے۔ لیکن جب مسلمان یہ سوچے کہ بھائی ہمیں اس طرح بولنا چاہیے کہ کفار کی انکار نہ کریں، منافقین بھی تسلیم کر لیں، تو پھر وہ ایمانی کیا ہوا جو ظاہر کے اعتبار سے بولا جائے؟ وہ ایمانی کیا ہوگا جو ظاہر کے اعتبار سے بولا جائے کہ ایمان بالغیب اصل ہے، کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ معراج کا سفر ہوا، یہاں سے 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا ہوا، 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا ہوا۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہوں گے تو راستے میں ہمارا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے، وہ تو آپ کو ملا ہوگا راستے میں، وہ تو آپ کو راستے میں ملا ہوگا۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹا کر اس وقت آپ کا ان مشرکین کا تجارتی قافلہ اونٹوں پر سامان لیے ہوئے جس جگہ تھا، اللہ نے اس جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب اور اتنا واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتلا دیا کہ تمہارا قافلہ اس وقت فلاں جگہ پر ہے اور اس قافلے میں اس رنگ کے اتنے اونٹ ہیں، ہر اونٹ کے اوپر یہ سامان ہے۔ سارے سامان کی تفصیل اور سارے اونٹوں کے رنگ اور تعداد آپ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ یاد رکھو یہ بات، جب اللہ رب العزت جب کفار کو ان کی بات کا جواب مل جاتا ہے تو پھر وہ نبی کو ساحر کہہ دیتے ہیں، نبی کو یہ تو جادو ہے، ورنہ ایک رات کے کسی حصے میں اتنا لمبا سفر ہو جانا یہ عقل کے خلاف ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھیں، کسی بھی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، کسی بھی بات کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، یہ انکار کے لیے کافی ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننا، کسی بھی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی خبر کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے، اس لیے کہ دو چیزوں کا مقابلہ ہوگا، دو چیزوں کا مقابلہ ہوگا، عقل اور یقین، عقل اور ایمان۔ اس لیے کہ عقل کا تعلق مشاہدات سے ہے، عقل کا تعلق مشاہدات سے ہے، یقین کا تعلق غیب سے ہے، یقین کا تعلق غیب سے ہے، یقین کا تعلق غیب سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی خبر کو کسی بھی زمانے میں عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے، بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تفسیر ہے، تفسیر عزیز شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیز۔ اس تفسیر میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کا اپنا بڑا فضل آپ پر ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن اور پاگل نہیں ہیں۔ اس نے ایک روایت نقل کی ہے آپ کے کمال عقل پر کہ آپ کتنی عقل آپ کو ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت سے نواز کر یہ ثابت کیا ہے کہ امامت وہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت کرا کر ساری شریعتوں کو ایسے منسوخ کیا جیسے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے کپڑے منسوخ ہو جاتے، سارے کپڑے منسوخ ہو جاتے۔ اب اس آدمی کے جسم پر اس کی موت تک ایک ہی سائز کا کپڑا چلے گا، کیونکہ یہ اپنی قد و قامت تک پہنچ چکا ہے۔ انسان کی عمر ہوتی ہے، جس عمر میں آ کر اس کا قد ٹھہر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی آمد پر دین کی طرح تکمیل ہو گئی کہ اب دین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، اور پچھلے سارے ادیان اور پچھلے سارے طریقے اس طرح منسوخ ہو گئے کہ اگر کوئی اس زمانے میں اپنی سہولت کے لیے ان طریقوں کو لانا چاہے
تو ان طریقوں کے لانے سے سہولت نہیں بلکہ تنگی ہوگی. یہ تو آپ سوچئے کہ آپ 30 سال کے ہو کر 4 سال کے عمر کا جوتا نکالیں اور پیر میں گھسانا چاہیں، 4 سال کی عمر کا پاجامہ نکالیں اور ٹانگ میں پھنسانا چاہیں، پھر سکیں گے نہیں، اس لیے کہ اس سے تنگی پیدا ہوگی، سہولت نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ ساری شریعتیں آپ کی آمد پر منسوخ ہوگی، ساری شریعت آپ کی آمد پر منسوخ ہوگی. اب جس طرح اس آدمی کے موت تک لباس ایک رہے گا، اس طرح قیامت تک دین ایک رہے گا، قیامت تک دین ایک رہے گا. آپ کے کمال عقل کی بات ہے، اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے روایت نقل کی اس آیت کے ذیل میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس نے روایت نقل کی کہ اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے کیے. ایک عقل کا حصہ 100واں حصہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا. سارے علماء، عوام، خواص، ساری دنیا کے سائنسداں، سیاستداں، جنہیں زمانے کا مسلمان عقل والا سمجھتا ہے، ان کی مصنوعات کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش یہ عقل ہمارے پاس بھی ہوتی. اس زمانے کا مسلمان یہود و نصارہ کی صنعتوں کو دیکھ کر یوں تمنا کرتا ہے کاش یہ عقل مسلمانوں کو ہوتی تو مسلمان بھی ان کی طرح غالب آ جاتے پوری دنیا پر اپنی صنعتوں سے. یہ سوچے. جبکہ ایک کامل مومن کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن پر 100واں عقل کا حصہ تقسیم کیا گیا ہے. سوچنے کی بات. جو آدمی کمال اطاعت پر ہو وہ بھی ان لوگوں میں ہے جن پر عقل کا 100واں حصہ تقسیم کیا گیا ہے. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے، ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق پر تقسیم، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. کتنے؟ 99 عقل کے حصے تنہا دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا جو کسی سنت پر عمل کے بارے میں یہ پوچھے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کی افادیت کا معلوم کرنا ضروری نہیں. آپ سوچئے تو صحیح، اگر آپ اپنے محلے کے کلینک میں ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ یہ دوا آپ کیوں لے رہے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی یہ بات برداشت نہ ہوگی کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، یہ بھی چیز کو جانتا نہیں. سوچو آپ اپنے کلینک کے ڈاکٹر سے کہیں یہ دوا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، ڈاکٹر کو غصہ آ جائے گا اس پر کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو تمہیں کیا مطلب اس سے؟ بیماری میں جانتا ہوں، اس کا علاج میں جانتا ہوں، تو میرے پاس آئے کیوں؟ اگر تمہیں میرے ایک گولی دینے پر تمہیں اشکال ہو رہا تو تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا کیوں؟ سوچنے کی بات. ایک ڈاکٹر جس کے پاس دنیا کی ظاہری شکلوں کا علم ہے وہ یہ بات برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ اس سے کوئی پوچھے کہ تم یہ گولی کیوں دے رہے ہیں. اس زمانے کا مسلمان یہ کہہ کر سنتیں چھوڑ دے کہ اس سے کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ. سوچنے کی بات. ایک مریض یہ کہہ کر ایک گولی چھوڑ نہیں سکتا، اس کا انسانی کا فائدہ. اسے تو یہ کہنا، اسے تو سوچے گا یہ ڈاکٹر نے کھانے کی کہا مجھے کھانی. سوچو تو صحیح. جب اس کی عقل اتنی ناقص ہے کہ یہ دنیا کی مادی شکلوں کو یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتا یہ جانتے ہم نہیں جانتے، تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل علم کامل العقل والے ہیں اس کی آپ کی کسی سنت کے بارے میں مسلمان یہ کہے کہ اس سنت سے کیا فائدہ ہے. اس لیے فرمایا اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کسی سنت کی حکمت اور کسی حکم کی علت معلوم نہیں کرتے، کسی سنت کی حکمت اور افادیت معلوم نہیں کرتے. یہ کیوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، آپ نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. ہماری عقل کیسے پہنچ سکتی ہے وہاں تک جہاں اللہ تعالیٰ نے عقل کے ایک حصے کو سب پر تقسیم کیا ہو؟ تو اندازہ کر لو کہ ایک آدمی کے حصے میں کتنی عقل آئی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے حصے میں عقل آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب نابینا، سب کے سب اندھے ہیں، بینا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بینا صرف محمد، سب کے سب نابینا ہیں. عقل کے اعتبار سے سب اندھے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین میں اپنی عقل لڑانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک حصہ سفر تقسیم کیا گیا 100واں حصہ، تو کون سا ذرہ عقل کا حصے میں آیا ہوگا؟ اس سے عقل کے اعتبار سے معدوم العقل ہونا ثابت ہوتا ہے. اس سے عقل کے اعتبار سے معدوم العقل کہ جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، بس کوئی عقل نہیں. اس سے ہم نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب عقل ہے، ایمان بالغیب عقل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں آپ کی لائی خبر کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے. آپ نے صحابہ کرام کو اس طرح ایمان سکھلایا. پھر اپنے صحابہ کے ایمان بالغیب کا امتحان بھی لیا. صحابہ کے
ایمان بالغیب کا امتحان بھی لیا کہ دیکھو تو صحیح، جنت بیان کی گئی، دوزخ بیان کی گئی، انہیں جنت دوزخ پر کے عذاب اور ثواب پر کتنا یقین ہے؟ سوتے ہوئے اٹھایا حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نیند سے اٹھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نیند سے اٹھنے والا آدمی آنکھ پہلے جاگتی ہے، دماغ بعد میں جاگتا ہے، دماغ بہت آدمی جاگتا ہے۔ تو نیند سے اٹھنے والے آدمی کو اپنے ہوش ٹھکانے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، اس کو موت کی بہن کہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے روحوں کو قبض کر لیتے ہیں تمہارے سونے کے وقت، جنہیں اپنے پاس روکنا چاہتے ہیں ان کی روح روک لیتے ہیں، جنہیں اٹھانا چاہتے ہیں ان کی روح واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ الذی توفاکم باللیل، آپ جانتے ہیں سو کر نیند سے اٹھنے والا آدمی تھوڑی دیر تک تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر تک ہوش نہیں ہوتا۔ آپ اٹھتے ہوئے سوال اس سے کر لیں تو آپ کو سوال ہی نہیں سمجھے گا، جواب دینا تو بہت بات کی بات۔ روایت میں ہے آپ نے پیر سے حرکت دے کر ان کو اٹھایا، اٹھ کر بیٹھے، آپ نے فوراً سوال کیا کیف اصبحت یا حارث، کیف اصبحت یا، میں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، اصبحت مؤمنا حقا، میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ فرمایا آپ نے ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہاری دعوے کی کیا دلیل ہے؟ عرض کیا کہ جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میدان حشر سامنے ہے، عرش اللہ کا لایا جا رہا ہے اور اعمال نامے ہاتھوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ ساری بات سن کر فرمایا عرفت فالزم، یہ نہ فرمایا فرغت فعمل کہ بھئی تمہیں ایمان سے فارغ ہو گئے ہو، کیونکہ ایمان کوئی کورس نہیں ہے جس کو مدرسے میں پورا کر لیا جائے گا، ایمان کوئی کورس نہیں ہے جس کو مدرسے میں پورا کر لیا جائے گا۔ کچھ بحث کر لی ایمان لغوی کسے کہتے ہیں اور اس طرح ایمان کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی لفظ پر بحث ہو جانا وہ اس کی ظاہری شکل ہے، وہ اس کی ظاہری شکل ہے، لفظ پر بحث کرنا ظاہری شکل ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ صحابہ کرام کو معرفت حاصل، ہمیں علم ہے انہیں معرفت تھی، کیونکہ علم کہتے ہی اس سے ہے جس سے دل متاثر ہو، علم کہتے ہی اس کو ہے جس سے، پکی بات، علم کہتے ہی اس کو ہے جس سے دل متاثر ہو، جس بات سے دل متاثر نہیں وہ علم نہیں۔ ہماری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی، ہائے ہائے، جس چیز سے دل متاثر نہیں وہ علم نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے بھی یہی کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ حدیث میں یہ فرمایا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ حدیث میں فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، صحیح روایت ہے۔ فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجۃ اللہ علی ابن آدم۔ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف اور خطرہ اس شخص کے بارے میں ہے جو دل سے منافق ہے، بولنا جانتا ہے، دل سے منافق ہے مگر بولنا جانتا ہے، سب سے زیادہ مجھے خطرہ اس پر ہے اپنی امت کی، کہ جو علیم اللسان، منافق کا مجھے زیادہ خطرہ ہے اپنی امت کے بارے میں۔ علیم اللسان منافق، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ علیم اللسان منافق تو بولنا آتا ہے لیکن دل میں نفاق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل علم وہ ہے جس سے دل متاثر ہو، اصل علم وہ ہے جس سے دل متاثر ہو، اصل علم وہ ہے جس سے دل متاثر ہو، کیونکہ قرآن نے حسر کے ساتھ کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء صرف وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصل ذکر دل کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ زبان کی حرکت کا نام۔ اصل ذکر دل کی کیفیت کا نام ہے، اصل ذکر دل کی کیفیت کا نام ہے، اصل ذکر دل کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ زبان کے، اصل ذکر دل کی کیفیت کا نام ہے نہ کہ زبان کی حرکت کا۔ اسی لیے قرآن نے علم کو ذکر کہا ہے اور علماء کو اہل ذکر کہا، علماء کو، قرآن نے علماء کو اہل ذکر کہا۔ فصل اہل ذکر ان تم لا تعلمون، پوچھو علماء سے اگر تم نہیں جانتے، تو علماء کو علماء نہ کہا بلکہ اہل ذکر کہا، علماء کو علماء نہ کہا بلکہ اہل ذکر، کہ پوچھو اہل ذکر سے، علماء کو قرآن نے اہل ذکر۔ اور اسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے جنت و دوزخ ایسے مشاہد اور ایسے ظاہر ہو گئے تھے کہ صاحب فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے اس وقت جنت دوزخ کو پیش کر دیا جاوے تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا جنت و دوزخ یہ غیب میں ہے ہمارے لیے ایسی ظاہر میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ بات واقع یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا عرفت فالزم،
تو معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ احکام کے علم سے تو آدمی فارغ ہو جائے گا، کیونکہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، بذات خود مقصود نہیں، لیکن ایمان اور اللہ کی توحید کے بیان کرنے اور غیب کے تذکروں سے مومن کو فراغت نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں بذات خود مقصود ہیں۔ ہم بات احکام کا علم کی ذات مقصود نہیں، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کا بیان کرنا اور غیب کے تذکرے کرنا، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بذات خود مقصود ہیں۔ علم بذات خود مقصود نہیں، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم سے عمل مقصود ہے، لیکن اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، اجازت کر رہا ہوں، اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، تاکہ غیب کا یقین اور اللہ کا خوف دل میں اور خشیہ باقی رہے۔ تو فرمایا عرفت فالزم کہ اے حارث تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا، اس لیے کہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے دل سے، جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیا جائے، پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیا جائے، جتنا جلدی آدمی کرتے کو پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیتا ہے، اس سے زیادہ جلدی ایمان مومن کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پہلے ایمان سکھلاتے، پھر ان سے ان کے ایمان کے امتحان لیتے، ان سے ان کے ایمان کا امتحان لیتے، ان سے ان کے ایمان کے امتحان بھی لیتے، دیکھے تو صحیح انہیں ہماری بات پر اتنا یقین ہے۔ اور پھر یہ صحابہ کا ایمان لانا صرف جنت دوزخ قبر حشر اس پر ہی نہیں، بلکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ظاہری نظام میں کوئی بات کہیں، کائنات کے ظاہری نظام میں کوئی بات کہیں، تو آپ کی بات کی ایسے تصدیق کرو جیسے آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں ہم غیبی نظام کے اعتبار سے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ظاہری نظام کے اعتبار سے کوئی بات کہیں، اس بات کو بھی اتنا ہی یقینی مانو جتنا یقینی غیب کی بات کو مانتے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑا، تو میں گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی گھوڑا اتنے کا ہے، اچھی بات، ہم نے لے لیا، آؤ ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تیزی سے تاکہ قیمت جلدی ادا کریں۔ یہ بھی سنت ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، جس نے سامان لیا ہے اس کی قیمت جلدی ادا کر دو۔ آپ چلے قیمت دینے کے لیے، گھوڑے والے پیچھے رہ گیا، لوگ میرے گھوڑے والے تھے، آپ بھی گھوڑا بیچو گے؟ اسے یہ نہ کہا کہ بک چکا ہے، اس کو قیمت زیادہ ملنے لگی، اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا لیں گے؟ ان کو دے دوں، یہ لوگ خرید رہے ہیں، مجھے لے چکا تم سے، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا اور تم زبان دے چکے، تو قیمت سے میں قیمت دینے جا رہا، جو قیمت آپ دے رہے تھے وہ کم اور جو قیمت دوسرے لوگ لگا رہے تھے وہ زیادہ۔ گھوڑے والا زیادہ قیمت دیکھ کر اپنی بات سے پھر گیا اور اڑ گیا اس بات پر کہ ہماری آگے کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں۔ گھوڑے والے کو ایک بہانہ ملا کہ ان سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، اور گواہ کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ میں گھوڑے والا اور آپ لینے والے کوئی تیسرا تھا نہیں، اس لیے موقع اچھا ہے ان سے گواہ تو گھوڑے نے کا گواہ لائیے۔ میں گواہ تو کوئی نہیں ہے، میرا معاملہ آپ کے درمیان بات تھی، میرا آپ کے درمیان تیسرا کوئی تھا نہیں، میں گواہ کہاں دے رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں گواہ لاتے آپ تو نہیں دیتا گھوڑا، آپ گواہ لائی۔ اسے معلوم ہے کہ گواہی کوئی دے نہیں سکتا کیونکہ کوئی تھا نہیں، گواہی تو وہ دے گا نا جو موقع پر موجود ہو، گواہی کون دے گا؟ جو موقع پر موجود ہوگا وہ گواہی دے گا، گواہ تو کوئی ہے نہیں۔ کہا جی آپ گواہ لاؤ۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے گزر رہے تھے، دیکھا کہ گھوڑے والا کہتا ہے آپ سے گواہ لائیے اور آپ کہہ رہے گواہ کوئی نہیں ہے، کیسے گواہ کوئی نہیں ہے؟ آپ پر ہر ایمان لانے والا گواہ ہے، آپ پر ہر ایمان لانے والا گواہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت گواہی نہ دے تو اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ سنو دھیان سے بات، آج مسلمان حالات کو دیکھ کر وعدہ بھی جھٹلانے پر آ گیا۔ اس زمانے میں بات یہ تھی کہ جو اس وقت گواہی نہ دے وہ اس کے کفر کے لیے کافی ہے، جو گواہی نہ دے اس وقت کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ سنو دھیان سے، یہ آگے بڑھے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے تھوڑا اس سے خرید لیا۔ آپ نے ہمارا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ آپ کا یہ سوال کرنا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی؟ آپ کا یہ سوال کرنا بطور تنبیہ اور بطور امتحان کے ہے۔ آپ کا یہ سوال کرنا بطور انکار کے نہیں ہے، کیونکہ نبی کو خود اپنی بات پر یقین ہوتا ہے، نبی کو خود اپنی بات پر یقین ہوتا ہے۔
ہاں یہ نہیں کہ نبی آج ایک بات کہیں پھر کہا نہیں وہ تو میں نے غلط کہہ دیا تھا، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی زبان سے فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مطلب یہی ہے کہ آپ آج ایک بات کہیں کل اس بات سے آپ انکار کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کا جو سوال ہے حضرت خزیمہ سے، وہ سوال اس کا تھا، اس لیے تھا کہ ہم اگر ڈانٹ کر بھی تم سے یہ کہیں کہ تم نے گواہی کیوں دی ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہی تم ہمارے ڈر سے انکار تو نہیں کرتے تھے۔ ہماری بات سنی آ رہی، ہماری بات سمجھ رہے، کہیں تم ہمارے ڈر سے انکار تو نہیں کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے سوال کا کہ جب تم تھے نہیں تو گواہی کیوں دے رہے۔ سوال کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سے تم سے ڈانٹ کر بھی کہیں کہ تم نے کیوں گواہی دی، تو تمہیں تمہارے یقین میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تم کو ہاں ہم نے گواہی دی ہے اور یقین تو پر گواہی دی۔ تم نے کیسے گواہی دی؟ یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے۔ خزیمہ نے عرض کیا ہم کیوں نہ گواہی دیں، ہم کیوں نہ گواہی دیں، آپ کی بات سے تجسس کیوں نہ کریں۔ آپ نے ہمیں جنت کی خبر دی، ہم آپ کے ساتھ جنت دیکھنے نہیں آئے تھے۔ آپ نے ہمیں جہنم کی خبر دی، ہم آپ کے ساتھ جہنم دیکھنے میں نہیں تھے۔ آپ نے ہمیں عرش کرسی اللہ کے وجود کی خبر دی، ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی۔ آپ نے ہمیں عذاب قبر کی خبر دی، ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا۔ آپ نے برزخ کی خبر دی، برزخ ہم نے نہیں دیکھا۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہے، وہ گھوڑے کے بارے میں جھوٹ کہے گی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا موقع پر موجود ہوتے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ موقع پر موجود ہوتے؟ آپ کا فرما دینا کافی ہے۔ اس لیے خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے گھوڑا لے لیا تھا اور یہ دیہاتی غلط کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا خزیمہ اتنے سچے نکلے کہ آج کے بعد اگر خزیمہ کسی بات کے بارے میں گواہی دیں تو ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے۔ ہر مسئلے میں 2 گواہ چاہیے نا، ہر مسئلے میں 2 گواہ چاہیے ہر مسئلے میں، لیکن خزیمہ اکیلے 2 کے برابر ہو گئے۔ خزیمہ اکیلے 2 کے برابر، کہ خزیمہ اکیلے 2 کے برابر۔ اسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات ہے ایمان بالغیب۔ ایمان علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جمع ہو کر جنت اور دوزخ کے تذکرے کرنا یہ ایمان بالغیب سیکھنے کا اصل طریقہ ہے، علامہ نووی فرماتے ہیں۔ لیکن ہماری مسجدوں میں یہ ماحول نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حلال کماؤ نماز پڑھو، حلال کماؤ نماز پڑھو، مسجد میں آؤ نماز کے لیے اور حلال کماؤ۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو چکے، ابن عباس فرماتے ہیں جب نماز ہو چکے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ہو چکے تو نماز کے بعد مسجد میں علم کے حلقوں میں بیٹھ جاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں، اس سے طلب علم مراد ہے۔ بے شک یہ تفسیر بھی ہے کہ نماز ہو چکی ہے تو اب تم تجارت کر سکتے ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں نماز کے لیے وجہ سے تجارت سے روک دیا تھا۔ یہ نماز ہو چکی، تم تجارت کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی اللہ نے اس لیے کیا کہ صحابہ ایسے ماننے والے تھے کہ وہ نماز کے لیے تجارت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسباب ترک کرانا مجاہدہ نہیں ہے، اسباب کو اعمال سے مؤخر کرنا مجاہدہ ہے۔ اسباب کو ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب کو مؤخر کرنا، اعمال کو مقدم کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ اور دین اسی کا نام ہے کہ ہر لائن میں، ہر موقع پر حکم کو سب پر مقدم کرو، عبادت کو سب پر مقدم کرو، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کر دو، بجائے اس کے کہ حاجت کو سب سے جوڑ لو، حاجت کو عمل سے جوڑو، بجائے اس کی کہ حاجتوں کو اسباب سے جوڑنا حاجتوں کو پورا کرنا مشکل کر دے گا۔ ہم میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ حاجتوں کو اسباب سے جوڑنا حاجتوں کا پورا ہونا مشکل کر دے گا، اور حاجتوں کو اعمال سے جوڑ دینا یہ اسباب کو آسان کر دے گا۔ حاجتوں کو اعمال سے جوڑ دینا اسباب کو آسان کر، اور حاجتوں کو اسباب سے جوڑنا حاجتوں کو مشکل کر دے گا، کیونکہ وعدے عمل کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں نہ وہ راستہ پکڑو جس پر وعدہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حاجت کو مؤخر کرو فرض نمازوں تک۔ خود فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو، اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو۔ یہاں تو ایسے بے عقل مسلمان ملیں گے اس زمانے میں، اس ملک میں، کہ وہ اپنی پریشانی حاجتوں کو اگلی حکومت کے انتظار میں مؤخر کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکام بدلیں گے تو مسلمان کا حالات بدلیں گے، جب کوئی مسلمانوں کے خیال کا حاکم آئے گا تب مسلمان کا مسئلہ حل ہوں گے۔
ایسے لوگوں کے مسائل الجھتے ہی چلے جائیں گے، الجھتے ہی چلے جائیں گے، انہیں کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، انہیں کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ اس انتظار میں ہے کہ حکام بدلیں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے، اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ حالات کا تعلق حکام سے نہیں، حالات کا تعلق حکام سے نہیں، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حالات کا تعلق پکی بات۔ اغیار کے حالات کا تعلق تو حکام سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے حالات کا تعلق حکام سے کوئی نہیں۔ میری بات ذہن میں رہ سکے، جس طرح انعام سے کائنات کے نظام کا تعلق نہیں، اس طرح حکام سے بھی نظام کائنات کا کوئی تعلق جس سے مسلمان مایوس ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے حالات حکام سے متعلق کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح نظام کائنات کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ان امید کر انعام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جن سے امیدیں کیے ہوئے ہو یہ چوپاؤں کی طرح ہے، پکی بات ہے، یہ چوپاؤں کی طرح ہے۔ کیا آپ کسی چوپائے سے کائنات کی کسی تبدیلی کا کی امید کر سکتے ہیں؟ اگر بیل یوں کرے تو دنیا میں یوں ہو جائے، اگر بھینس یوں کرے تو دنیا میں یوں ہو جائے، کیا کریں؟ یہ بھینسیں مانتی نہیں ہیں، اس بیچارے جانور سے کائنات کے نظام کا۔ میری بات یاد رکھیے، حضرت فرماتے تھے اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے، اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اصل کائنات حکام ہے۔ مسلمان کیا سوچے؟ اصل کائنات حکام ہے، حالانکہ حکام خدام تھے اور مسلمان مخدوم تھا، مسلمان مخدوم ہے۔ ساری کائنات خادم ہے، ساری کائنات خادم ہے، ساری کائنات کا سارا نظام یہ سب کے سب خادم ہے مسلمان کے۔ مسلمان مخدوم ہے، مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے۔ لیکن اگر مسلمان اللہ کے ضابطے پر نہ آئے تو اگر مسلمان خادم ہے اور اغیار ان کے مخدوم ہے، اغیار ان کے مخدوم، یہ اپنے مخدوم کی خدمت بھی کریں گے، ان سے امید بھی کریں گے، یہ راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ حاجت کو مؤخر کرو عمل کے لیے، سمجھنے کی بات ہے۔ اسباب ترک کرنا نہیں، اسباب ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے۔ سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں، اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، ورنہ انبیاء اور صحابہ پر یہ اتہام ہوگا کہ یہ ان میں توکل نہیں تھا تو انہوں نے اسباب اختیار کیے، یہ تو ان میں توکل نہیں تھا نعوذ باللہ کہ انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ یہ کہنا کہ اسباب اختیار نہیں کیے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ انبیاء اور صحابہ نے اسباب اختیار نہیں کیے، اللہ پر بھروسہ کیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر اسباب اختیار کیے تو کیا ان میں ایمان نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ خیال کرنا کہ اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں، البتہ اسباب کو مؤخر کرنا، اعمال سے اسباب کو مؤخر کرنا اور اعمال کو مقدم کرنا، اسی امتحان کے لیے اللہ نے کائنات کو اسباب سے بھرا ہے۔ یہ میں دیکھنا چاہتے ہیں اسباب میں تمہیں ڈال کر کہ ایک تو تم سبب میں حکم پورا کرتے ہو یا نہیں، سبب میں حکم پورا کرتے ہو، ایک بات۔ ایک تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سبب میں حکم پورا کرتے ہو یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اگر اسباب نہ ہوں اور حاجتیں نہ ہوں تو پھر تو فرشتوں والی قسم ہوئی، پھر تو فرشتوں والی قسم ہوئی۔ فرشتوں کی قسم بن کر عبادت کرنا کوئی کمال نہیں، فرشتوں کی قسم بن کر عبادت کرنا اللہ کی کوئی کمال نہیں، فرشتوں کی قسم بن کر عبادت کرنا کوئی کمال نہیں، بلکہ انسان بشر بن کر عبادت کرنا کمال ہے، اس لیے کہ حاجتوں کا مقابلہ حکموں سے ہوگا، حاجتوں کا مقابلہ حکموں سے ہوگا۔ نیند کا تقاضا نماز فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام، بھوک پیاس کا تقاضا روزہ فرض۔ سارے احکام اٹھا کر دیکھ لو، چاہے وہ سنت کی لائن کے ہوں، چاہے وہ واجبات کی لائن کے ہوں، چاہے وہ فرائض کی لائن کے ہوں، سارے احکام بشری تقاضوں کے خلاف ملیں گے۔ ہمارے حکم پر اپنے حاجت کو دباؤ، اس پر ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے، اس پر ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ تمام مکارے سے جنت کو گھیرا گیا ہے، تم ناگواریاں برداشت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ہم تمہیں جنت میں داخل کریں، اور تم اپنی ہر خواہش پوری کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اس کا منتہا جہنم ہے۔ اس لیے مکارے کا منتہا جنت اور خواہشات کا منتہا جہنم۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے، اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اپنی حاجت کو مؤخر کرو فرض نمازوں کے لیے، حاجت کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجت کو لے کر مسجد میں آنا آسان ہے، کیونکہ فرائض کو مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں، فرائض مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ، لیکن فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں
اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی. ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ رہبانیت ہے، یہ رہبانیت ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. معاشرہ کے بیان کا ٹکڑا ہے کہ اسباب اور بھی بچوں کو ترک کر دینا کلی طور پر یہ مجاہدہ نہیں، بلکہ مجاہدہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اپنے اسباب اور اہل میں اشتغال کو کم کرو، انہیں مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، ترک کرنا مجاہدہ نہیں. ان کے مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں، چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں ہے. ان کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. میں نے عرض کیا کہ دو امتحان ہے اسباب میں، ایک تو اللہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ یہ اسباب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر سب کو چھوڑتا ہے یا نہیں. دو قسم کے احکام ہیں، دو قسم کے احکام ہیں کہ بعض احکام اسباب سے باہر کے ہیں، بعض احکام تو اسباب سے، سننا میری بات توجہ، بعض احکام تو اسباب سے باہر کے ہیں، بعض احکام اسباب کے اندر ہیں، بعض احکام اسباب کے، بعض احکام اسباب سے باہر. حلال کمانا یہ سبب کے اندر کا حکم ہے، حلال کمانا سبب کے اندر کا حکم ہے، اور نماز سبب سے باہر کا حکم ہے. دو آزمائشیں ہوں گی سخت، دو آزمائشیں سخت ہوں. ایک تو آزمائش یہ ہوگی کہ حرام کمائی کے اسباب میں سہولتیں ہوں اور مال کی کثرت دکھلائی جا رہی ہے، مال کی کثرت دکھلائی جا رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو ہمارے حکم کے خلاف چلتے ہیں ہم انہیں دنیا خوب بھر کر دیتے ہیں، اور ہم انہیں ان کے لیے خیریں اور بہتری اور مال اور راز کی کثرت اور ہر طرف سے مال کی آمد، نسارع لهم فی الخیرات، نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ ہم جن کو دنیا میں یہ تو مٹی کو ہاتھ لگائیں ہم سونا بنا کے دیں گے، یہ پکاریں گے دوسرے کو آؤ آؤ دیکھو یہاں کتنا نفع ہے، یہاں کتنا نفع ہے. تو ایک امتحان لیں گے سبب میں، ایک امتحان لیں گے سبب میں، وہ احکام ہے اسباب کی لائن کے. ایک امتحان لیں گے سبب سے باہر کے احکام میں. نماز سبب سے باہر کا حکم ہے، نماز سبب سے باہر کا حکم ہے، نماز سبب سے باہر کا حکم ہے، اور حلال کمانا سبب کے اندر کا حکم ہے. دونوں میں آزمائیں گے، دونوں میں آزمائیں گے. اگر سبب کے لائن کا حکم پورا کر دیا، سبب کی لائن کا حکم پورا کر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں سبب کے باہر کا جو حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، تب بھی حرام کمائی حرام ہو جائے گی، تب بھی کمائی حرام ہو جائے گی، کیونکہ نماز چھوڑ کر کمایا. اور اگر سبب کے لائن کے اندر کا حکم پورا کر دیا تو سبب کے لائن کا حکم پورا کر دیا، میں نے عرض کیا، اور نماز ضائع کر دی، نماز ضائع کر دی، تو اس نماز کے ضائع ہونے کی کا اثر سب سے پہلے اس کی حلال کمائی پر پڑے گا. لوگ بیچارے ایسے بے عقل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، پھر بھی دکان کا قبضہ کر لیا دوسرے نے، پھر بھی حکومت نے ساری کمائی سمیٹ لی، پھر بھی ہمارے حکام نے ہمارے پیسے کو ردی کر دیا. یہ خبر نہیں کہ تیرے اسباب پر سب سے بڑی بددعا تیرے عمل کی لگتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز بددعا کرتی ہے نمازی کے لیے، دونوں کے لیے بددعا ہوتی ہے، عمل چھوڑنے والے کے لیے بھی اور عمل ضائع کرنے والے کے لیے. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک نماز کو بگاڑ کر پڑھتے ہیں. نماز دونوں کے لیے بددعا کرتی ہے، نماز دونوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی بددعا جتنے اسباب کو لگتی ہے اتنی کسی اور چیز کو نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ عمل کو بگاڑا جاتا ہے سبب کے لیے. آدمی بیوی کی، بچوں کی، دوستوں کی، سب کے تقاضے کو قربان کر دیتا ہے، لیکن ہر خواہش کے لیے خواہش کو قربان کر دیتا ہے. لیکن تجارت اور اس کی دنیاوی مشغولی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی کی رعایت نہیں کرتا. بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں کمانے کی وجہ سے، ملکوں میں جاتے ہیں، ملکوں میں برسوں رہتے ہیں، بیوی بچوں کو واسطے کمانے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کمانے کی خواہش کہ کمانے کی خواہش کے لیے ساری خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں سے ملنے کو، بیوی بچوں سے ملنے کو چھوڑ دیتے ہیں کمانے کی خواہش. اس لیے نماز کے بگڑنے اور نماز کے چھوٹنے کی بددعا سب سے پہلے اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ انسان مسلمان سب سے زیادہ عمل بگاڑتا ہے سبب کے لیے. اس لیے سب سے زیادہ اسباب بگڑتے ہیں عمل کے بگڑنے سے، اسباب بگڑتے ہیں عمل کے بگڑنے. ہم نے عرض کیا کہ یہ دو قسم کے احکام ہیں، ایک اسباب میں، ایک اسباب سے باہر. نماز خارجی سبب کے مقابل خارجی حکم ہے. کمائی کے لائن کے احکام اسباب کی لائن کے اسباب کے اندر کے احکام ہیں. دونوں کو پورا کریں گے تو کامیابی ملے گی، دونوں کو پورا کریں گے تو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے اور ہیں
کہ انسان کو کمائی کے نقشوں سے فارغ رکھتے، انسان کو کمائی کے نقشوں سے، وہ پتہ نہیں کتنے مخلوق کو پال رہے، وہ لا تعداد مخلوق کو پال رہے ہیں بغیر کسی سبب کے. اس کو تو امتحان کے لیے ڈالا ہے اسباب میں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم احسن عملا، ہم تمہارے عمل کو پرکھنے کے لیے تمہیں ہم نے اسباب میں ڈالا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، یہاں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہیں. انبیاء تک کو بھی اسباب اس لیے ملتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، جب انبیاء کے اسباب ان کے امتحان کے لیے ہیں تو ہمارے اسباب ہمارے اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ سبب مل گیا تو مطمئن، سبب نہ ملا تو پریشان. نماز چھوٹ جائے تو کوئی پریشانی نہیں، نماز پڑھ لیں تو کوئی اطمینان بھی نہیں، نماز پڑھنے تو کوئی اطمینان بھی نہیں، نماز چھوٹ جائے تو کوئی پریشانی بھی نہیں. اسباب مل جائے تو مطمئن، اسباب چھن جائے تو پریشان. حالانکہ اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں، اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں، امتحان کے لیے ہیں. البتہ اسباب غیروں کے امتحان کے، غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیروں کو اسباب مطمئن رکھا ہے. مسلمان چاہتا ہے ہم ان کی طرح اسباب میں مطمئن ہو جائیں. سارے اسباب غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، غیر مطمئن ہوں گے دنیاوی زندگی سے کیونکہ وہ دنیا سے راضی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن رکھتے ہیں. مسلمان کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں ہے، مسلمان کے لیے اسباب میں اطمینان نہیں. مسلمان کا اطمینان اللہ کی اطاعت میں ہے، مسلمان کا اطمینان اللہ کی اطاعت میں ہے کیونکہ سارے احکام اطمینان کے لیے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے میں ہی اطمینان ہے، اللہ کو یاد رکھنے میں ہی اطمینان ہے، اللہ کو یاد رکھنے میں اطمینان ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب چاہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوں لیکن بطور امتحان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ سبب میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں دو چیزیں. ایک تو تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو بے اعتبار حکم کے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمارے دیے ہوئے اسباب میں، میری بات توجہ سننا، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دیے ہوئے اسباب میں اسباب کی بنیاد پر کامیاب ہونے کا یقین رکھتے ہو یا اسباب میں ہمارے حکم سے کامیابی کا یقین رکھتے ہو. ہمارے حکم سے تمہیں اسباب میں کامیابی اپنی کوشش سے نظر آتی ہے یا ہماری چاہت سے نظر آتی ہے؟ بہت آسان بات. اس زمانے میں ساری دنیا کے مسلمان وہ اپنے اسباب میں ان کی چاہت سے کامیابی کے امید رکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اسباب ہیں. میری بات تو سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک بن گیا وزیر مالیات، ایک بن گیا وزیر مالیات. سارے مسلمان کہتے ہیں وزیر مالیات چاہے گا تو کام ہو جائے گا مسلمانوں کو. ایک بن گیا وزیر خوراک، مسلمان کہیں گے مسلمانوں کی خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے اگر وزیر خوراک مسلمانوں کے موافق ہو جائے. ایک بن گیا وزیر زراعت، یہ مسلمانوں کے سارے زراعتی مسائل حل ہو جائیں اگر وزیر زراعت مسلمانوں کے موافق ہو جائے. سوچنے کی بات، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ زراعت کا نظام وزیر زراعت کے ہاتھ میں، خوراک کا نظام وزیر خوراک کے ہاتھ میں، صحت کا نظام وزیر صحت کے ہاتھ میں، مالیات کا نظام وزیر مالیات کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت مسلمانوں کو اسباب دے کر، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں امید سبب سے ہے یا میری ذات سے ہے. سننا بہت دھیان. سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت سے نوازا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت سے نوازا اور کائنات کی ان شکلوں پر اختیار دیا جن شکلوں پر عام انسانوں کو اختیار نہیں دیا. جن شکلوں پر عام انسانوں کو اختیار تو کرنا لگ دیا، ہوا کو ہم نے ان کے لیے سفر کر دیا. اس لیے کہ عام آدمی بیچارہ، صحابہ نے ہجرت کی مدینے کی طرف، ہوا کا رخ پلٹ گیا، ان کی کشتی پہنچ گئی حبشہ، کشتی پلٹ گئی حبشہ کے رخ پر. جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں بالکل کنارہ آ گیا، منزل پہنچنے کے قریب ہوا کا رخ بدلا، وہ کشتی واپس جہاں چلی جی وہاں پہنچ گئی. تو ہوائیں چلتی ہیں انسان کی، ہوائیں چلتی ہیں انسان کی چاہت کے خلاف. کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں، اگر دنیا میں سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر مخلوق ہی کیا ہوا؟ پھر وہ مخلوق کیا ہوا؟ یہ تو خالق کی صفت ہے کہ سب کچھ کی چاہت کے، دونوں بات، یہ صرف خالق کی صفت ہے کہ سب کچھ اس کی چاہت کے مطابق ہو. میری بات یاد رکھنا، اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے ارادوں میں ناکام ہونا آسان ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے ارادوں میں ناکام ہونا آسان ہے. جو لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں نا، وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے. ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرفت ربی بفتح العزائم، کہ میں نے میرے کو پہچانا ہے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. کون؟ عرفت ربی
بفصل اعضائیں، میں نے پہچانا ہی اپنے رب کو اس سے کہ میں جو چاہتا تھا اس کے خلاف ہوا. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے کائنات کے نقشوں میں، ان کے اسباب میں، ان کی صنعتوں میں، ان کی وزارتوں میں اس لیے کامیاب کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو بھلائے رکھیں، وہ اللہ کو بھولتے رہیں. مسلمان کسی ناکام کرتے ہیں تاکہ وہ ناکامی سے اللہ کو یاد کرے، مگر وہ مسلمان بھی ناکام ہیں جو اسباب میں ناکامی کی وجہ کو اسباب میں تلاش کریں، اسباب میں ناکامی کی وجہ اسباب میں تلاش کریں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنی یاد دلانے کے لیے ان کے اسباب میں ناکام کر دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اتنا اختیار دیا تمہارے السلام کو، جنات، شیاطین، سارے پرندے درندے، ہوائیں، دریا، سب کے سب مسخر، سب مسخر ہو گئے، سب مسخر ہو گئے. اتنا کچھ ملنے کے بعد ہر آدمی سوچے کہ بھئی اللہ نے مجھے راضی ہو کر یہ سارا کچھ دیا ہے، تو اللہ نے مجھے راضی ہو کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے ہر کام میں کامیابی دیں گے. سنو تو صحیح کیسی عجیب بات. اللہ نے جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب اس میں انبیاء علیہ السلام اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو اور اعداء اسلام کو اور اعداء مسلمین کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ آج سارے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ جسے اعداء دین کے پاس اسباب ہیں ان سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. سوچنے کی بات ہے، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ ان اسباب میں اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیر مسلموں کو ناراض ہو کر دیے ہیں اس سے مسلمان کامیابی کی امید کیسے کرتے؟ سوچنے کی بات. چنانچہ خیال ہوا کہ جب اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور ایسی بادشاہت دی جو علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے میسر ہی نہ ہو، تو یہ خیال آیا کہ بھائی تو ہمیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دینا چاہیے، اولاد کو وقف کر دینا چاہیے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. اے اللہ، میں اپنی اولاد سے 100 مجاہد تیرے راستے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، پبلک میں سے نہیں، فوج میں سے نہیں، بلکہ اپنی اولاد. یہ نیت کی، یہ ارادہ کیا. اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی خوب بچے جننے والی بیویاں، 100 بیویاں، اعلیٰ نسل کی 100 بیویاں خوب بچے جننے والی. ارادہ کر لیا کہ ان 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا کرنے ہیں. یہ ارادہ کیا، یہ ارادہ 100 بیٹے اپنی اولاد. فرشتے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انشاءاللہ کہہ لیجیے. اس زمانے کا مسلمان بیچارہ چھوٹے سے اسباب، تھوڑا سا کھوکا، چھوٹی سی دکان مل گئی، کہتا جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اللہ نے سب سے بڑا فضل کیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. وہ خود کہہ رہا تھا فضل ربی، کہ فضل رب کیوں ہے؟ کہ میری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. یہ چھوٹی سی دکان لے کے مطمئن ہے، وہاں ایک بڑی بادشاہ ملنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہے. امتحان ہے. کیا ہے؟ امتحان. یہ بلونی اشکر و مکر، اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. شکر یہ ہے کہ تم نسبت حاجت کی طرف کرو، اور شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو. یہ فرق ہے شکر اور شرک کا. شکر کا تقاضا یہ ہے اللہ کی ذات کی طرف نسبت کرو نعمت کی، اللہ ہی نے کیا، یہ شکر ہے اور یہی ایمان ہے. اور تم یہ کو نہیں جی فلاں نے کر دیا، بس یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. تو فرشتے نے کہا کیا کہہ لو؟ انشاءاللہ کہہ لو. تمہارے السلام جب اس کام کا وقت آیا اور 100 بیویوں سے چکر لگایا اور سب سے صحبت کی تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ہم صبح سے شام تک دعوے کرتے ہیں، 100 کام سوچتے ہیں، ایک کام بن کے نہیں دیتا کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہتے. انشاءاللہ تو کہتے ہی نہیں. یہ جرم تھا ہی اتنا جرم تو ہے ہی ہمارا کہ انشاءاللہ نہیں کہتے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ کہتا حکام چاہ لیں گے تو ہو جائے گا، حکام چاہ لیں گے تو ہو جائے گا. اگر ڈاکٹر چاہتا تو میرا بچہ نہ مرتا، اگر ڈاکٹر چاہتا تو میرا بچہ نہ مرتا. عجیب، اللہ نے یہ قرآن میں خوب بیان کیا کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. اور مطلب بھی اور اس حمل کو لے کر بچی رہتی ہے گھر کے کام کاج میں. فلما اسفلت، حمل بھاری ہو جاتا ہے اور بچہ جننے کا وقت قریب آتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں لیکن آتی اتنا صالحہ لنکون من الشاکرین. اے اللہ کا تو نے بچہ عافیت سے پیدا کر دیا تو ہم کہیں گے تو نہیں کیا، ہم کہیں گے تو نہیں کیا. فلما آتاہما صالحا، اور جب اپنے حکم سے بچے کو اپنی قدرت سے اس طرح راستے سے نکال دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دونوں، یہ دونوں شرک کرتے ہیں، دونوں شرک کرتے ہیں. جن شکلوں کے پاس اپنے حاجت کو لے کر جاتے ہیں ان شکلوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرتے. بات جن شکلوں کے پاس جاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرتے.
یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ آتے وقت پہ تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ڈاکٹر کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر کہیں توفیق مل گئی تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیں گے. ورنہ عام طور سے لوگ یہ حاجت میں اپنے مسائل میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان اسباب سے فائدہ اٹھانے کو کے چکر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. چنانچہ ہمارے علیہ السلام نے عشاء کا کہنا اس وقت یاد نہ آیا اور تو بیویوں سے صحبت کی. 99 کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا، 99 کو تو حمل ہی نہیں ہوا. ایک کو حمل ٹھہرا صرف. وہ بھی اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر تم کسی مسئلے میں 1% کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ اتنی کامیابی تو حاصل ہوئی، اگر اتنی نہیں ہوئی تو کیا بات ہے، ہم اس میں بھی ناکامی لے آئیں گے. کیونکہ اگر تم کسی کام میں ابتدا میں کامیاب ہو گئے تو ضروری نہیں کہ تم اس میں کامیابی میں انتہا تک پہنچو. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کام بنتے بنتے ایسا بگڑتا ہے کہ کبھی خیال تصور میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. ایسا بگڑتا ہے بنتے یہی ہوا کہ ابھی جاننا پڑی تھی بچے میں کہ وہ حمل ثابت ہو گیا، حمل گر گیا، بچہ ضائع ہو گیا. دایا نے لا کر کرسی پہ ڈالا، حالانکہ وہ گوشت کا لوتھڑا تھا، بے روح کے کرسی پہ لا کر ڈالا. سمجھ گئے تمہارے السلام کہ اللہ ناراض ہو گئے. سمجھ گئے جو غلطی ہم سے کوئی غلطی تم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ غلطی ہو کہ تجھے تیرے جو اسباب میں یاد نہ رکھا. جب لوگ حلال اسباب میں اللہ کو یاد نہ رکھ کے ناکام ہو سکتے ہیں تو حرام اسباب میں کتنی ناکامیاں آئیں گی. حلال اسباب میں اللہ کو یاد نہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے تو حرام اسباب میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے جس میں اللہ کے اس سے ناکامی کا وعدہ ہے کہ ہم ناکام کریں گے حرام اسباب والوں. آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری بیوی سے بیٹے پیدا ہوتے. روایت میں صحیح روایت کیا کہہ لیتے، تم اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کر لو تو ہم تمہیں ہر طرح کامیاب کریں. تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کی بات تو یہ ہے کہ اسباب اطمینان کے لیے نہیں، اسباب امتحان کے لیے، اسباب امتحان کے لیے. بس امتحان یہ ہے کہ تم حکم پورا کرو سبب میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خارجی جو چیزیں ہیں، جو خارجی احکام ہیں، تم ان خارجی احکام کے لیے سب کو چھوڑ دو. جیسے اذان کی آواز لگے نماز کی اس یقین پر آؤ کہ اسباب غیر یقینی ہیں اگرچہ حلال ہوں. اسباب غیر یقینی ہیں اگرچہ حلال ہوں، اسباب غیر یقینی ہیں اگرچہ حلال ہوں، اور نماز سارے حلال اسباب کے مقابلے میں یقینی ہے. یہ حد فوائد ہیں کہ نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہوتے. نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہوتے. آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ بھائی عمل نماز بھی ہے سبب بھی ہے، نماز بھی ہے. اور اس زمانے کے مسلمانوں کا نعرہ یہ ہے کہ بھائی نماز بھی ہے سبب بھی ہے، نماز بھی ہے سبب بھی ہے. اور سمجھتے تھے کہ نماز اور سبب یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک چیز بالکل غیر یقینی ہے اور ایک چیز بالکل یقینی ہے. نماز بالکل یقینی ہے اور سبب بالکل غیر یقینی ہے. سبب بالکل اگرچہ حلال ہو بالکل غیر یقینی ہے اور نماز بالکل یقینی ہے. ایک چیز یقینی ہے غیر یقینی یہ دونوں دل میں جمع نہیں ہوتے. سمجھتے تھے کہ ایسے ہی کہے گا کہ سبب بھی ہے فوراً نماز نکل کر باہر آ جائے گی. میں کی بات بدل کر نماز نکل کر باہر آ جائے گی کہ نہ ہمارا دوسری چیز کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے. تم یہ چاہو کہ نماز بھی یقینی ہو سب بھی یقینی ہو تو دو متضاد چیزیں یقین میں جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ سبب بالکل غیر یقینی، نماز بالکل یقینی. تو ایک یقینی اور غیر یقینی یہ دونوں چیزیں ایک دن میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ دونوں چیزیں ایک دن میں جمع کیسے ہو سکتی؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے تجارت کے لیے بحرین جانا ہے. تو میں ہاں جاؤ تجارت کے لیے بحرین جاؤ مگر پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت یہ روایت چلو تجارت مگر پہلے 2 رکعت نماز. قدرت کو ساتھ لے کر جاؤ سبب میں، قدرت کو ساتھ لے کر جاؤ سبب میں. اور پھر جب حکم آئے تو سبب کو چھوڑ دو، جب حکم آئے سبب کو چھوڑ دو. کیونکہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے. اللہ تعالی کمائی کے اسباب آسان فرماتے ہیں عمل کے وقت. میری بات ذرا توجہ سے سننا، یہ بہت اہم بات. اگر ایسا ہو جاتا کہ جو نماز کے اوقات ہیں ان میں کوئی گاہک نہ آتا، ان میں کوئی کسٹمر نہ آتا، کوئی گاہک نہ آتا، نہیں دیکھو یہ تمہاری کمائی کا وقت ہے اس میں کوئی نماز نہیں آئے گی، اور یہ تمہاری نماز کا وقت ہے اس میں کوئی گاہک کسٹمر نہیں آئے گا. کیسی آسانی ہوتی میری بات. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے کہ نماز کے وقت کو گاہک نہ آئے اور
ایسے وقت میں کوئی نماز نہ آئے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کر کرم فرما کر اتنی سہولت کر دیتے کہ سر کے وقت گاہک نہ آتا اور عمل کے وقت کوئی شوق نہ آتا. تو پھر کیا کمال تھا؟ پھر کیا کمال تھا؟ پھر کیا کمال کی بات کچھ نہیں. تو کمال کی بات نہیں. پھر کیا اطاعت. میں عرض کرتا ہوں کہ آسان مثال کہ نماز کے وقت نیند نہ آتی اور نیند کے وقت تو نماز نہ آتی. نیند کے وقت کوئی نماز. ایک سال تک تہجد کو صحابہ پر فرض کیا گیا. ایک سال صحابہ پر فرض کیا. ایک سال فرض. 12 مہینے تک تہجد کی نماز صحابہ کے لیے فرض کی گئی. جیسے عشاء کی عصر کی نماز فرض، اس طرح رات کا قیام اور تہجد کی گئی. یہ سونے کا وقت ہے، اس کو سونے میں رکھتے ہیں، اور جو جاگنے کا وقت ہے اس میں نماز ہو جائے. تو میرے دوستو عزیزو، بات سے یہ ہے کہ وہ احکام لائے اسی لیے ہیں. احکام لائے اسی لیے کہ ہم فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ ساری نمازوں کا اہتمام کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کا. تعلیم کی انتہائی مشغولی کا وقت، صبح سے لے کے اب تک کی ساری محنت کا خلاصہ. اب لگے 4 مہینے، خوب یقین سیکھا، عزم کر کے گیا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا. عزم کر کے گیا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہم بھی امتحان لیں گے. صبح سے شام ہو گئی، آج کوئی آمدنی نہ ہوئی، دکان پر کوئی گاہک نہ آیا. صبح سے شام ہو گئی، آج 1 پیسے کی بھی آمدنی نہیں ہوئی. ابھی اذان مغرب کی ہوئی اور ساتھ کے ساتھ ایک آدمی دکان میں ایسا لمبا چوڑا آرڈر لے کر آیا، ساری دکان کا کپڑا سامان سب لینے کو تیار. اللہ میں کیا کروں، گاہک میں سوئی آیا ہے، یہ بھی تیرے فضل سے آیا. اللہ تعالیٰ اس وقت جو گاہک لائے وہ تجھے رزق دینے کے لیے لائے، تیری نماز کو امتحان لینے کے لیے لائے، تیرے ایمان کے امتحان لینے کے لیے گاہک لائے ہیں. یہ تو احمقوں کی رائے ہے کہ اللہ نے رزق دینے کے لیے اسباب دیے ہیں. اللہ کے فضل تو سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں رزق کمانے کے لیے. یہ بات ہی نہیں ہے. وہ تو نماز کے وقت گاہک کو لائے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ تو مجھے مقدم کرتا ہے یا سبب کو. بات یہ ہائے ہائے یوں کہے گا کہ بھئی نماز پڑھنا تو فرض ہے، جماعت سے پڑھنا سنت ہے، اور حلال کمانا فرض ہے. شیطان ایسا کہا کہ حق کے راستے سے آئے گا مسلمان کے پاس کہ نماز بعد جماعت پڑھنا سنت ہے، تم نماز بعد میں پڑھ لیجیے، ذرا یہ کام کر لو. ابھی گاہک آ گیا، اللہ صبح سے لے کے شام ہو گئی، آج کوئی نہیں آیا تھا. اس وقت ایسا گاہک آیا جو صبح سے لے کے اب تک کی زیادہ سے آمدنی سے بھی زیادہ آمدنی کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نماز سے وقت اس لیے لائے گاہک کو، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ کا واسطے جس کا دروازہ کھلوانا چاہے تو اس وقت اسے چھوڑ کر نماز کی لیے چل. اور اگر ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کے لیے فقر کا دروازہ کھلوانا چاہتا ہے تو نماز ضائع کر کے اس گاہک کے 4 پیسے کما لے. سیدھی بات. مگر یہ تھا ماشاءاللہ یقین والا، کہنے لگا جی دیکھو جی اب اذان ہو گئی ہے، اب تو نماز کے لیے چلو، مت بعد میں سامان لے لینا، نماز کے بعد آتا سامان لے لینا. اس نے کہا جی میں تو آؤں گا نہیں نماز کے بعد، ابھی دینا ہو تو دے. نے کہا بھائی تم لو یا نہ لو، مجھے تو نماز کے لیے معاشرہ فرما دے دے. اللہ سے برائے کائنات لینا کامیابی کا دھوکہ ہے. اللہ سے برائے کائنات لینا کامیابی کا دھوکہ ہے. اللہ سے کائنات کے ذریعے اللہ سے لینا کامیابی کا دھوکہ ہے. کیونکہ کائنات کے ذریعے سے تو کفار کو مل رہا ہے، مسلمان کو مل جائے تو کیا کمال ہے. اللہ سے برائے کائنات فائدہ اٹھانا کامیابی کا دھوکہ ہے. حج کا ملفوظ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں جماعت کی نماز تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں، نماز قضا ہوگی نہیں، میں سے گاہک کا کام کر دوں پھر نماز پڑھ لوں گا. یوں سمجھتے ہیں کہ اذان ٹائم بتانے کے لیے ہوتی ہے نماز کا. بالکل غلط خیال ہے. نماز کا ٹائم تو اذان کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. اگر اذان نماز کے اعلان کے لیے ہے تو پھر اذان نماز کے ساتھ ملنی چاہیے. تو میری بات سمجھ میں آ رہی تو سو رہے. اذان بہت بعد میں آئی، نماز بہت پہلے آ گئی. نماز کے اوقات جبریل نے آگے پہلے بتا دیے. اذان بہت بعد میں آئی، نماز بہت پہلے آ گئی. اگر اذان نماز کا اعلان کرنے کے لیے ہوتی تو پھر یہ اذان نماز بتا دی جاتی. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے، اور اذان نماز کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے. اذان تو دعوت ہے کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں بلایا ہے، اس لیے اذان کا جواب صرف زبان سے دینا کافی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اذان ہوئی کا جواب دے دو، یہ نہیں. اذان کا جواب یہ نہیں کہ آپ زبان سے اذانی کلمات دہرا دیں. اسی لیے اذان کا جواب اس کے لیے نہیں جو مسجد میں موجود ہے. اذان کا جواب اس کے لیے ہے جو مسجد سے باہر ہے، تاکہ تم مؤذن کی اذان کے جواب دو مسجد میں آؤ.
وزیر اذان کا جواب یہ کہ مسجد میں آؤ. وزیر اذان کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ نے بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں. اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے آپ کو. اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. یہ سارے کام چھوڑ کر یہاں جاؤ. اذان دعوت ہے. لوگ اعلان سمجھتے ہیں، حالانکہ اذان کے آنے سے بہت پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ نماز کے اوقات کیا ہے. یہ نماز کے اوقات تو سورج اور ستارے بدلا دیں گے. اصل تو نماز اذان دعوت ہے، اور اسے دعوت تامہ کہا گیا ہے. اذان اس لیے ہے کہ اذان کے ساتھ ساتھ سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ. سنو، یہ بیچارہ یقین والا اتنا کا نہیں دی، آپ سامان لو یا نہ لو، میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں. آگے چھوڑ کر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے جس کے دروازے کھول دیں گے. اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے جس کے دروازے کھول دیں. یہ یوں خوش ہو گیا کہ بھئی میں ہوں ایمان والا. پڑوسی دکان والے بھی سوچے گا کہ دیکھو تو صحیح، اتنا مال گاہک لینے آ رہا تھا مگر یہ نماز کے لیے چھوڑ کر چلا. سوچو اگر یوں خیال کرے کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اللہ کی شان ابھی سے سامان دے ہی رہا تھا کہ اللہ نے اس کے نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اس کے گاہک کے دل کو سامان سے پھیر دیا. آپ دیکھتے ہوں گے سارا سامان مال کھلوا لیا اور عین وقت پر کہتا نہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. کیا بات ہو کہ نہیں جی بس اطمینان نہیں. جس مال کو پسند کر کے کھلوایا ہے اسی مال سے طبیعت ہٹ گئی کہ نہیں چاہیے. آپ دیکھیں گے بعض دکاندار تو ایسے ہوتے ہیں جو آنے والے گاہک کے لیے ٹھنڈا چائے منگا لیتے ہیں اور پھر جب وہ مال لے کے لیے تو گالیاں دیتے ہیں پیچھے سے. ہاں پیچھے سے گالیاں دینا کچھ نہیں، اتنا مال کھلوا لیا. ہاں وہ بات یہ ہے تو نے نماز سے روک پھیرا، اللہ نے تیرے گاہک کا دل تیرے مال سے پھیر دیا. بات یہ ہے تو نے ایک سبب کے لیے عمل ضائع کیا، اللہ نے تیرے اسباب سے اور عمدہ مال تیرے پاس ہوگا مگر گاہک کے دل کو تیرے مال سے خلوص تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے تو ہے نہیں کہ تیرے دکان کی زینت لوگوں کے دلوں کو متوجہ کرتے، خلوص تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو یقین والا تھا وہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی شکل سے نماز کے امتحان لیا. اللہ نے چھوٹی شکل سے نماز کے امتحان لیا. اس چھوٹی شکل کو نماز کے مقابلے میں چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹی شکلوں کو لائیں گے عمل کے مقابلے میں. جب یہ چھوٹی شکلوں کو عمل کے لیے چھوڑ دے گا تو اللہ بڑی شکل کو لائیں گے. اللہ اس سے بڑی شکل لائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی کی ہے. پہلے مقابلہ چھوٹی شکل سے ہوا، پھر بڑی شکل سے ہوا. پہلے تو اللہ کے تعارف میں والدین سے مقابلہ ہوا، پھر نمرود سے ہوا، پھر بہت بڑی شکل آئی آخر میں مدد کے لیے. تو اس شکل کا بھی انکار کیا کہ جبریل سے نہیں ہوتا، ہمیں آپ کی حاجت ہی نہیں ہے. سوچو تو صحیح، کہاں تو اللہ کسی کو دکان دے دے وہ کہے جی مجھے تو اللہ نے دکان دی ہے، اور کہاں اللہ کسی مدد کے لیے جبریل کو بھیج دے. یہاں ایسی مادی شکلیں آدمی سوچتا ہے اللہ نے مجھے سبب دے دیا، کامیابی دے دی. اور وہاں سب سے بڑی شکل آ گئی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر نمرود کی شکل کا انکار کرتے ہیں تو جبرائیل کی شکل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نمرود اللہ کا غیر، جبرائیل بھی اللہ کا غیر. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دکان کی چھوٹی سی شکل کو نماز کے لیے چھوڑ کر سمجھ رہا کہ میں ایمان والا بن گیا. اب آیا دوسرا وقت، نمازی پکا نمازی جا رہا تھا نماز کے لیے. جہاں پہنچا مسجد کے قریب، باہر سے پیچھے سے کسی نے آگے کہا کہ آپ کو ملک وزیر اعظم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. فوراً سمجھتے تھے اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اگر انہیں اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جائیں. اللہ مطلوب نہیں تو انتظار کریں، نماز کے بعد ہم ملاقات کریں. سمجھتے تھے اگر سارے وزراء پر بادشاہ بن کر رہنا چاہتا ہے دنیا میں پھر تو یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اور اگر سارے بادشاہوں کا غلام بن کر رہنا چاہتا ہے تو پھر عمل کو چھوڑ کر وزیر سے پوچھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے. حضرت کی بات سمجھتے تھے. یہاں امتحان ہوگا کہ اللہ کی بادشاہت کو مانا ہے یا اللہ کے غیر کی بادشاہت کو مانا ہے. اگر واقعی ایک ایمان والا ہے تو کہہ دے گا، کہہ دو وزیر سے کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے بعد ملیں گے. بس یہ ایسے یہ سوچے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کا رعب اعداء دین کے دلوں میں ڈال دیں گے. وہ ذرا آ کے ان کے پیر چومیں گے اگر یہ عمل والا ہو. اور اگر یہ کہہ کر مصلحت نماز چھوڑ دے کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، وزیر سے پوچھ لوں، بس اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وزیر کا خوف ڈال دیں گے، اور اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے. جاؤ تم جانو
جس تمہیں امید ہے وہ جان نہیں یاد کرنا چاہتے کہ قدم قدم پر شکلوں سے مقابلہ ہوگا، قدم قدم پر شکلوں سے مقابلہ ہوگا. تم عمل کو مقدم کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت عمل کے راستے میں آنے والی ہر شکل کو تمہارے تابع کرتے چلے جائیں گے، اور جہاں تم عمل کو ضائع کرو گے شکل کے لیے وہاں اللہ شکل کو تم پر مسلط کر دیں گے، شکل کو تم پر مسلط کر دیں گے. یہ تھی اصل میں ساری بات ایمان بالغیب پر. اس لیے جتنا یقین اور جتنا یقینی صحابہ کے لیے اس زمانے میں غیبی نظام، کیونکہ اس قیامت کرنے والے مسلمانوں کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے. آمنو کما آمن الناس، ناس سے صحابہ مراد ہیں. ہر زمانے کے لوگ نمونہ نہیں ہیں ایمان کے لیے، قیامت کرنے والی امت کے لیے صحابہ ہی نمونہ ہیں، صحابہ ہی نمونہ ہیں. وآمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے. کیفیت بھی وہی مطلوب ہے، طریقہ بھی وہی مطلوب ہے. یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، کیفیت بھی وہی مطلوب اور طریقہ بھی وہی مطلوب. یہ نہیں کہ اس زمانے ایمان لائے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے صحابہ ایمان لائے زمانے کے اعتبار سے، بلکہ طریقہ بھی وہی مطلوب ہے. مسجدوں میں ایمان کے رخ قائم کرو اور ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. ایسا فرماتے تھے میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، تحریک کہ اپنے یقین کو بدلنے کی محنت ہے. کیونکہ جتنا بھی اللہ کا خیر کا تاثر دلوں میں اترا ہوا ہے صرف اس لیے کہ ایمان کے حلقوں پر جمع ہونے کا معمول نہیں ہے. اللہ کے خیر کا تاثر دل سے نکالنے، اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں پیدا کرنے کے لیے ہر ایک کو شکل کے ماحول سے نکالو، ہر ایک کو شکل کے ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لاؤ. مسجدیں بنائی گئی ہیں اس لیے تاکہ یہاں سے علم اور ایمان کا اعتبار حقیقت سے حاصل کیا جائے، علم اور ایمان بطور حقیقت سے حاصل کیا جائے. مسجدیں بنی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا تاثر پیدا کیا جائے. مسجدیں میں اگر تم سے کہہ دوں نا کہ مسجد کے بغیر ایمان نہ بنے گا تو تمہارے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن کہہ رہا کہ یہ مسجدوں کو آباد سے آباد رکھیں گے، ہم ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے. قرآن کہہ رہا کیونکہ ہم صحابہ کے دور ان کے طریقوں سے اتنا دور چلے گئے کہ عدد و نامہ کی طرف بلایا جائے تو پڑھے لکھوں کے دلوں میں اشکالات پیدا ہو. کیونکہ نئے طریقے اتنے ایجاد ہو گئے کہ پرانے طریقے بالکل مفقود ہو کر رہ گئے، ختم ہو گئے. رواج سے ایسی محبت ہے کہ اگر اس کو برا کہا جائے تو لوگوں کو اشکال ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مسجد کو آباد رکھیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہم ان کے دلوں سے غیر کا خوف، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. اور کیا ہے؟ اللہ لم یخشى الا اللہ، یہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں. اور یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو لے کر خود پھریں گے، جو اللہ کے پیغام کو لے کر خود پھریں گے، اللہ ان کی دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ بھی قرآن میں ہے، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه فلا يخشون احدا الا الله. دونوں پر، نقل حرکت پر، مسجدوں کا آباد رکھنے پر یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف. اس لیے علم اور ایمان کی سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. بس عزم کرو کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو اس ترتیب پر لانا ہے. اپنا وقفاجت کرو مقام پر رہتے ہوئے بھی، اپنا وقفاجت کرو باہر نکلنے کے لیے، تاکہ نقل و حرکت سے عمل کا ماحول قائم ہو. نقل و حرکت سے عمل کا ماحول قائم ہو. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت ساری انسانیت کا ہے. عزم کرو، ارادے کرو اور قدم اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو آمادہ کرو، ایک دوسرے کو آمادہ کرو، ایک دوسرے کو بھی آمادہ کرو. جو علماء ماشاءاللہ سال پورا کر چکے ہیں وہ عرب کے سال کا ارادہ فرمائیں. جو علماء سال کی لیے آئے وہ سال پیش کریں، اور جو 1004 ماہ لگائے ہوئے ہیں کم سے کم 3 بار وہ باہر کے ملکوں کے لیے کھلے خط کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں.